بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب میرے نانا جان نے لکھی تھی، مولوی سعید حسین خان۔ یہ کتاب پبلش ہوئی تھی کراچی پاکستان میں اردو کے اندر، اور مجھے موقع ملا کہ اب میں اس کتاب کو پڑھوں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کتاب میرے لیے لکھی گئی بہت زبردست کتاب ہے۔ اس میں سے ایک چیپٹر جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا۔ ویسے تو یہ فوکس ہے کتاب نماز کے مسائل کے لیے، نماز کے امپورٹنس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ چیپٹر جو مجھے پسند آیا، آف کورس پوری کتاب ہی زبردست ہے، نماز کے متعلق پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ساری چیزیں انہوں نے ڈاکومنٹ کی تھی، ساری چیزیں لکھی تھیں۔ جو چیپٹر مجھے سب سے زیادہ پسند آیا وہ ایکچولی عبادت کے بارے میں تھا، عبادت کا وسیع مفہوم۔ اب جس کو اردو آتی ہے وہ آف کورس یہ کتاب پڑھ سکتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کرواؤں، یا خود بھی کروں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ، اور اس کو ریڈ کر کے آپ کو ایک چیپٹر میں سناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ چیپٹر ہے عبادت کا وسیع مفہوم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کہ وہ میری عبادت کریں اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ محض نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کر لینے سے عبادت کا پورا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں تو عبادت کا مفہوم کا ایک جز ہیں۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان ارکان جیسے کہ نماز، روزہ وغیرہ کا پابند رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ رہے۔ خانگی زندگی میں، عوام و خواص کے ساتھ تعلقات اور معاملات میں، شرعی حقوق کی ادائیگی میں، نفسانی خواہشات کے تقاضوں میں، حلال اور حرام کی تمیز میں، افلاس و نگری کی حالت میں، خوف و خطر سے سابقہ پڑھنے میں، سفر اور حضر میں، صحت کی مسرتوں اور دکھ بیماریوں کی شدتوں میں، امان کی راحت بخش گھڑیوں اور میدان کارساز کی پرخطر محاذرائیوں میں، خیر و شر کے ترک و اختیار کا فیصلہ کرنے میں۔ غرض یہ کہ مسلمان اپنی زندگی کے ہر پہلو اور ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مضبوطی سے تھامے رہے، اور تمام طاغوتی قوتوں سے منہ موڑ کر یکسوئی کے ساتھ اس کا فرمانبردار بندہ بنا رہے۔ ایسے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص شیطان سے بیزار روگراں ہو اور اللہ پر ایمان لا کے خوش اعتقاد یعنی اسلام پر ثابت قدم ہو گیا، اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا جس کو کبھی شکست نہیں ہو۔ یعنی مسلمان جب صراط مستقیم اختیار کرے، اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، تو پھر طاغوتی قوتیں اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ بس عبادت کے وسیع مفہوم میں شریعت کے تمام احکام کی بلا پس پیش عاجزانہ اطاعت اور مکمل فرمانبرداری شامل ہے۔ شریعت میں جو عبادت فرض قرار دی گئی ہے، ان کی پابندی انسان میں اللہ کے احکام کی تعمیل کا مخلصانہ جذبہ پیدا کرتی ہے۔ رات دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے نماز میں حاضری اس بات کی مسلسل یاد دہانی ہے کہ آخرت میں اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے۔ یہ یاد دہانی انسان میں آخرت کا فکر بیدار رکھتی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے باز رکھتی ہے۔ روزہ انسان میں نفس پہ قابو رکھنے کی طاقت پیدا کرتا ہے، اس کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنا انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ زکوٰۃ راہ حق میں ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے محبوب چیز نثار کر دینے کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ حج انسان کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا آسان کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان وطن کی محبت پر بھی غلبہ حاصل کرتا ہے۔ نیز فریضہ حج کی ادائیگی ایمان کو مستحکم کرتی ہے اور نور حکیم سے چشم باطن کو روشن کرتی ہے۔
حج کے موقع پر لاکھوں اللہ کے بندوں کا لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دنیا کے گوشے گوشے سے دور و دراز سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے کشاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک مرکز پہ جمع ہو جانا، مرکز سے وابستگی ہم گیری اسلامی قوت، یکجہتی اور اتحاد کی بنیادیں استوار کرتا ہے، ورجہ کہ یہ عبادت اللہ کے احکام کی صرف ظاہری رسمی تعمیل نہیں بلکہ آداب و شرائط کے ساتھ ان کی ادائیگی ایمان والوں میں یہ بات پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت بنا دیتے ہیں۔ ان کا سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، پینا، روزی کمانا، گھر چلانا، لکھنا پڑھنا، ملنا جلنا سب اللہ کی عبادت بن جاتا ہے، اور اس طرح وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے مردان خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی یاد کرنے سے اور نماز پابند رہنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی، اور وہ ایسے دن کی داروگیر سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور آنکھیں قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کے الٹ جائیں گی۔ انجام ان عبادت گزار ایمان والوں کا یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے نیک اعمالوں کا بہت ہی اچھا صلہ عطا فرمائیں گے، اور علاوہ جزا کے ان کو اپنے فضل سے زیادہ عطا کریں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار اجر و ثواب دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ میری نانا جان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ایمان اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔